ایک صاحب کہنے لگے خواتین پردہ کرتی ہیں تو پڑھائی صحیح طرح سے نہیں کر سکتی، ایکچولی ان کو مردوں سے ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے، تو ایکچولی وہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے. انگلش لینگویج سینٹر میں ایک صاحب تھے، ان کے ٹیچر نے ان کو جوان لڑکیوں کے سامنے بٹھا دیا کہ آپ ان سے جو بھی آپ ڈسکشن کریں، جو بھی آپ نے پڑھا ہے. انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا آپ لڑکوں سے ڈسکشن کریں، لڑکیوں سے نہیں کریں. آپ کہنے نہیں، وہ سر کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. اور لڑکیوں کو کہا ہے، جوان لڑکیوں کی، کہ وہ لڑکوں سے بحث کریں، ڈسکشن کریں، سبق کا تکرار کریں، اس کو ریوائز کریں. خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے لیے جائز ہے. میں کہتا ہوں جائز نہیں ہے. جوان لڑکا لڑکی سامنے بیٹھ کے تکرار کریں، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لڑکیاں لڑکیوں سے تکرار کریں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ. تو وہ کہتی ہیں کہ ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ لڑکی جب لڑکے کے ساتھ تکرار کرے گی، اس کا جو ایک خود اعتمادی ہے، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی، کانفیڈنس. ہاں، کانفیڈنس جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگا، وہ بڑھے گا، بات کرنے کا سلیقہ آئے گا. ورنہ ساری زندگی شرما شرمی میں ماری جائے گی، کچھ بھی نہیں کر سکے گی. یہ سوچ ہے جو میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے. ہمارے اسکولوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے لینگویج سینٹروں میں انگلش کم سکھائی جا رہی ہے، بے شرم اور بے غیرت زیادہ بنایا جا رہا ہے. یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، معذرت کے ساتھ تھوڑا تپا ہوا ہوں آج. تو وہ لڑکیاں فون کر کے پوچھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ بات کرو. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ورنہ ساری زندگی شرما شرمی میں ایسے ہی رہو گی. تو یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اللہ کی نظر میں انگلش سیکھنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا عورت کے اندر حیا اور شرم کا باقی رہنا زیادہ اہم ہے. اگر انگلش سیکھنے کی اہمیت زیادہ ہوتی، میں یہ نہیں کہہ رہا انگلش سیکھنے کی اہمیت نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بے شرم بنا کے انگلش سکھائیں، اتنی نہیں ہے. بہت ہے، حیا اور شرم کے ساتھ بھی سیکھی جا سکتی ہے. اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کی حیا اور شرم کی چادر کو اتار لیں. اگر انگلش کی اہمیت شرم و حیا سے زیادہ ہوتی ہے، شریعت کے حکام سے زیادہ ہوتی، تو اسلام میں یہ حکم بتایا جاتا کہ انگریز جنت میں جائیں گے اور اردو بولنے والے جہنم میں جائیں گے. پھر یہ لکھا ہوتا قرآن میں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. پھر جو کرائیٹیریا ہوتا نا جنت اور جہنم کا، وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. پھر قرآن میں یہ نہ ہوتا کہ کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فضولیات اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حیا اور پاک دامنی سے زندگی گزارتے ہیں، یغضوا من ابصارہم، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر یہ نہ ہوتا جنتیوں کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی خواہش صرف اپنی زوجہ سے پوری کرتے ہیں. اور نبی نے کیا فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. اب اگر کوئی جوان آدمی جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہو اور اس کی آنکھیں بھی زنا نہ کر رہی ہوں، اس کے کان بھی اس جوان لڑکی کی باتوں سے لذت حاصل نہیں کر رہے ہوں، اور اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو، کوئی فیلنگ پیدا نہ ہو رہی ہوں، تو یا تو یہ وہ ہے، سمجھ رہے ہیں، یا تو یہ وہ ہے یا یہ جھوٹا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جھوٹ بول رہا ہے یہ. ورنہ پھر یہ وہ ہے. اگر کوئی وہ ہے تو وہ کرے باتیں، اس پہ قرآن کی طرف سے پابندی نہیں ہے. قرآن نے جو نظر کی حفاظت کا حکم دیا مرد اور عورت کو،
مرد اور عورت کو حکم دیا ہے اللہ نے, ان لوگوں کو اتنی سختی اور تاکید کے ساتھ حکم, بول لو بھائی یہاں کوئی وہ تو نہیں بیٹھا ہوا, سب اچھے ہیں نا الحمدللہ, کوئی بھی وہ نہیں ہے الحمدللہ. تو اللہ کی نعمت ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. تو اللہ نے مومن کا جو معیار بنایا ہے جنت میں جانے کا, ان آیتوں میں کہیں انگلش کا ذکر آیا؟ کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ بے شک ان کی شرمگاہیں محفوظ ہوں یا نہ ہوں, لڑکیوں سے گپ شپ کرتے ہوں اور ان کے نظر کی حفاظت نہ ہوتی ہو اور گندی سوچ پیدا ہوتی ہو, لیکن انگلش اچھی آتی ہو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا بھائی, کہیں ہے قرآن میں؟ آپ جو مرضی الٹا سیدھا کریں مگر قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں یورپ میں جاتا ہوں تو لڑکیاں ہاتھ ملاتی ہیں, اب ہم اگر ہاتھ نہ ملائیں تو بہت برا فیل کرتی ہے, جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے. میرے پاس پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے کالز آتی ہیں. ایک نے یہ کہا کہ ایک لڑکی مسلمان ہوئی ہے نئی, اب اگر میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اسلام کا جو ایک تاثر ہے وہ غلط پڑے گا. امپریشن کہتے ہیں نا, میں بھی انگلش سیکھ رہا ہوں تاکہ میں بھی جنت میں جا سکوں, ٹھیک ہے نا. وہ امپریشن جو ہے نا وہ غلط پڑے گا. تو ابھی آہستہ آہستہ اس کو میں دین کی طرف لاؤں گا, پہلے ہاتھ ملا لوں پھر آہستہ آہستہ. میں نے کہا نہیں, ہاتھ ملانے کی اجازت, بڈھی عورت ہو تو چلو گنجائش دی سکتی, بہت ہی بڈھی, جوان لڑکی سے ہاتھ ملانے کی اجازت بول لو بھائی نہیں دی جا سکتی. کہنے لگا وہ واپس ہو جائے گی. میں نے کہا ہونے دو, آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہو. کسی کو دین پر لانے کے لیے, کسی کو نیک بنانے کے لیے شریعت کا صریح حکم توڑ دیا جائے, اس کی قطعاً اجازت نہیں. غلط اسلام کیوں سکھا رہے ہو اس کو, غلط اسلام کیوں سکھا رہے ہو بھائی؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بادشاہ آیا حج کرنے کے لیے, اس سے کیا ہوا, کوئی جنایت ہو گئی. حضرت عمر نے کہا سزا ملے گی, کوڑے لگیں گے. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہے کافر ہو جائے گا. حضرت عمر فرمایا ہونے دو, سزا تو ملے گی بھائی. جس کا حق دبایا وہ یا تو معاف کرے, نہیں معاف کرتا تو سزا تو ملے گی. وہ بھاگ گیا, مرتد ہو کے بھاگا. مجھے پورا قصہ بھی مستحضر نہیں ہے, لیکن صحابہ اس چیز کا خیال نہیں کیا کرتے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پورا اسلام اس کو سمجھانا نہ شروع کر دیں. نیا نیا کوئی مسلمان ہوا ہے, آرام آرام سے امن کے ساتھ, لیکن خود اس کو سمجھانے کے لیے خلاف شرع کام کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ایک لڑکی مسلمان ہوئی, وہ دوسرے لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہے. آپ کو پتا ہے اگر میں نے اس کو ٹوکا تو یہ ابھی اس کے لیے ہائی ڈوز ہو جائے گی, تو آپ نہ ٹوکیں اس کو, آرام آرام سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے ابھی کچھ دن کے بعد یہ سمجھائیں گے, ابھی تو صرف دوستیوں کی سے منع کر دو, پھر آہستہ 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 سب سمجھائیں گے. لیکن اگر آپ سے ہاتھ ملا رہی ہے تو آپ کے لیے گناہ کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ایک شخص شراب پیتا ہے, آپ اس کو نہ ٹوکیں بھائی, آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا. لیکن اس کے ساتھ وہ آپ کو اگر شراب دے کہ آپ بھی تھوڑی سی میرے ساتھ پی لیں, اب آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر میں نے نہیں پی تو یہ ناراض ہو جائے گا, تو کیا اس کو ناراضی سے بچانے کے لیے آپ پی سکتے ہو؟ ہے بھائی, نہیں پی سکتے, وہ ہو جائے ناراض. خود گناہ کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کوئی گناہ میں مبتلا ہو اس کو روکنے میں پھر مصلحت ہے کہ ابھی روکنا ہے یا نہیں روکنا, یا وقت کا انتظار کرنا ہے. کسی کے دل لبھانے کے لیے خود نافرمانی کی قطعاً اجازت بولو نا بھائی نہیں.